إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل ہے، اس پر شکر بجا لانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر انگنت بندوں کو پیدا کر کے پھیلا دیا ہے. اس میں سے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالتا ہے، اور اللہ جس کو توفیق نہ دے وہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لگا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی کو توفیق دیتے ہیں جو مانگتا ہے. تو گویا آج کے ہمارے اس جمعہ کا عنوان ہے میاں بیوی کے جھگڑوں اسلام کی روشنی میں. میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسلام کی روشنی میں کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور ان جھگڑوں کا اسلام نے کس طرح انہیں طریقہ کار بتلایا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان میاں بیوی کے جھگڑے اسلام میں ان کی اہمیت اور حیثیت. تو اسی کے ارد گرد آج ہماری گفتگو ہوگی. تو آئیے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہاں سے جو رہنمائیاں ملتی ہیں اس پر میں پہلے خلاصہ کر دوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے شریعت کی روشنی میں، میاں بیوی کے جھگڑے جو ہے شریعت کی روشنی میں کیا ہے اور کیوں ہے، اس کو بظاہر طور پر یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ بہت سی ہماری وہ کوتاہیاں ہیں جن کوتاہیوں کا نتیجہ جو ہے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بندہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پیچھے ڈال دیتا ہے، وہاں پر جھگڑے، فساد، نا اتفاقیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نکاح کے لیے جب
اپنی ازواجی زندگی کے لیے جب خواتین کو منتخب کرتے ہیں یا عورت کو اپنی زندگی کے لیے چنتے ہیں تو وہاں پر دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی. یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. دوسرا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرک کا نکاح مشرک سے کرو اور مومن کا نکاح مومن سے کرو، ساتھ میں یہ بھی تاکید کر دی کہ اگر کوئی مشرک ہے وہ جب تک ایمان نہ لائے اس سے اپنے نکاح میں نہ لاؤ. یہ بھی تاکید ہے کہ جب تک کوئی مشرک ایمان نہ لا لے اپنی بچی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کا نکاح مشرک کے نکاح میں نہ دو. یہ ساری تعلیمات کے باوجود آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، جس کا نتیجہ فساد اور جھگڑے میاں بیوی کے نام پر آ جاتے ہیں. جبکہ شریعت میں میاں بیوی کا نام، میاں بیوی کی زندگی کو رب ذوالجلال نے سکون کا باعث بتلایا. میاں بیوی کی زندگی کو شریعت نے ایک خاندان کے عمدہ وجود کا ذریعہ بتلایا، اور میاں بیوی کے جڑنے کو شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کی زندگی اور ان کے نکاح کرنے کو باعث برکت اور رحمت قرار دیا. لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے عروج پر نظر آتے ہیں. سبب اور اسباب میں کیا وجوہات ہیں؟ آئیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقتم من اموالہم. اللہ رب العالمین جو خالق کائنات مالک ارض السماء ہے، جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ یہ کتاب ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے. تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بعد آج مسلمانان عالم کے اندر کتنے وہ مرد ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، کتنی وہ عورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتی ہیں یا اللہ کے حکم کو مانتی ہیں. آئیے، جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، جو اللہ کی مانے وہ مومن. آج مسلمان نام کے بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں نظر آئیں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. سمجھ لیجئے بات کو، دوبارہ کہہ رہا ہوں، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، وہ مومن ہے. تو ایمان والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد تبھی ہوگا جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی ماننے والے بنائیں گے. آئیے، جھگڑے کا سب سے بڑا سبب جو قرآن مجید کی روح سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. جو عورت شوہر کو اپنی زندگی میں اس بات سے مان لے، اس بات سے ایمان لا لے کہ شوہر میرے اوپر حاکم ہے، یہ اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے، تو اس ازواجی زندگی میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں عورت یہ مان لے کہ میرا شوہر میرے لیے حاکم ہے، وہ جو مجھے حکم دے وہ کرنے کے لیے ہی میں پیدا کی گئی ہوں، یہ ایمان اگر کسی مومنہ عورت کے اندر آ جائے تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہونے والی عورت ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. اللہ نے ساتھ میں وجہ بھی بیان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تمہارے اوپر اللہ نے مردوں کو حاکم بنا دیا، بس اب تم جو ہے مجبور لاچار ہے، ماننا ہی ماننا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ساتھ میں وجہ بھی بتایا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت عورتوں پر مردوں کو حاکم بنانے کی یہ کون دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت دی ہے. اس وجہ سے دی ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. مرد اپنا مال خرچ کر کے عورت کو گھر لاتا ہے. یہ بدقسمتی ہماری سوسائٹی کی ہے کہ یہاں عورتیں مال خرچ کر کے مرد کا گھر سنوارتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جھگڑوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں. ہاں، جہاں اس طرح کی بے دینی ہو،
جہاں گھوڑے کی رقم کے اوپر عورتیں گھر بسائی ہوں، ان کو اگر لڑنے کا اختیار ہے تو یہاں آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے جو فضیلت مرد کو عورت پر دی ہے وہ اس بنیاد پر دی ہے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کے عدم موجودگی میں بھی حفاظت الہی کی نگہداشت میں رکھنے والیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے خرچ کرے نہ کرے اس کی پرواہ چھوڑ کر جو نیک عورتیں ہیں، فرما بردار عورتیں ہیں، وہ خاوند کی غیر موجودگی میں بھی اس کی فرما برداری کرتی ہیں۔ اس کا شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، اس کا شوہر اس کے بستی میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں۔ یہ مومنہ عورت کی صفتیں ہیں۔ اب ان عورتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھہرو ذرا ہمارے آدمی جان دو، اس کے بعد میں آتی ہوں جب میٹنگ کریں گے۔ تو یہ عورتیں کون سی ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو منافق ہیں، جو اپنے نفاق کے ساتھ ایک مومن کی زندگی بسر کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی آیت کریمہ کے آگے حصے میں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نیک عورت کی علامت یہ ہے کہ اے مومنوں، اے مومن مردوں، تم کو ہم نے ان پر حاکم بنایا ہے، اس کا سبب بھی ہم نے بتا دیا ہے، اور تمہاری نظر میں نیک عورتیں وہ ہے اور ہماری نظر میں نیک عورتیں یہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے ہماری نظر میں نیک عورتیں یہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ بحکم الہی، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمہاری فرما برداریاں کرتے رہنا، یہ ایمان والیاں۔ تو اللہ رب العالمین آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، بتلا رہا ہے، پہچان بتا رہا ہے، تمہاری ایمان والی عورتیں یہ ہے تمہاری غیر موجودگی میں بھی بحکم الہی، اللہ کے حکم کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے، وہ اپنے ذہن و گمان میں یہ باتیں رکھتے ہوئے، وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، وہ جو ہے عورتیں نافرمانی اور بددماغی نہیں کرتی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ اب ایمان والے مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری کوئی عورت میں بددماغی، غلط ذہنیت اور نافرمانی پائی جائے اور اس بات کا تمہیں خوف ہو تو انہیں تم نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں مسالے لگا کر بگاڑی جاتی ہیں باتیں، کیا کہہ کر؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جن کی بد دماغی کا تمہیں اندیشہ ہو، جن کی بد دماغی کا تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، تو انہیں نصیحت کرو، نصیحت کرتے رہو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو۔ یہ اللہ رب العالمین بطور سزا بتا رہا ہے۔ آج سوسائٹی کے اندر بہت سی ایسی عورتوں کے بارے میں شکایتیں سننے کو آتی ہے کہ عورتیں خود ہی بستر الگ کر لیتی ہیں۔ یہ مومنہ کیسے ہو گئی؟ عورتیں خود ہی شوہر کو چھوڑ کر اپنا بستر الگ لگا لیتی ہے، اپنے بستر کو الگ بنا لیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تو ایمان والوں کو اللہ نے بطور نصیحت کرنے کے بعد اگر عورت نہیں سمجھی تو اس کو بطور سزا کے لیے اپنے بستر پہ آنے مت دو، اسے بطور سزا کے لیے اسے بستر سے الگ رکھو کہا۔ لیکن یہاں یہ کون سے ایمان والے ہیں پتہ نہیں ہے کہ کئی شوہروں نے مجھ سے بتایا، مسجد علی میں گزشتہ کچھ جمعہ پہلے میرا اس پر عنوان تھا، وہاں پر ایک مرد کہنے لگے کہ ہماری بیوی پابندی لگا دی ہے کہ آپ اتنے مہینے تک میرے قریب نہیں آنا۔ شیخ یہ کیا چیز ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شوہر کے حقوق کی پامالی کر کے عورت کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، حرام ہے اس کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اسے، عورت کو شوہر اسے آواز دے، اسے
اور وہ تنور پر بھی بیٹھی ہو، تنور چولہے کو کہتے ہیں، روٹی سالن پکانے کے لیے بھی عورت بیٹھی ہو، اگر وہ اسے چھوڑ کر شوہر کے حکم پر نہیں آتی ہے تو اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ آج عورتوں نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ شوہر کو جو ہے صرف اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا ایک مشین سمجھا ہوا ہے کہ بس تو لا کر ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہے، بس تو برائے نام ہمارے لیے شوہر رہے، تیری مرضی کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری آرائش کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے سکون کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے یہی جو ہے نافرمان عورتیں ہیں، یہی بد دماغ عورتیں ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آیت کریمہ کے آخر میں فرماتا ہے بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ نمبر 1، عورتوں کو جب ان کی بد دماغی اور ان کی بد اخلاقی کا تمہیں اندیشہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ انہیں نصیحت کرنا ہے۔ نصیحت کرنا پہلے کہ یہ حرکتوں سے بعد آ جاؤ، اس طرح کے کام مت کرو، انہیں نصیحت کی جائے۔ جب یہ نصیحتوں کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو انہیں اللہ نے کہا بستروں پر انہیں الگ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ نے تیسرے نمبر کہا انہیں مار کی سزا دو۔ آج سوسائٹی میں مولوی اگر کسی کو مارتا ہوا، کسی کی بیوی کو مارتا ہوا نظر آیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا پاپ کر دیا، اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہیں پڑھا ہے۔ جہاں اسے سمجھانے کی ضرورت آئی، جہاں اسے نصیحت کرنے کی ضرورت آئی، جہاں اسے بستروں پہ الگ چھوڑ دینے کی ضرورت آئی، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سدھرتی ہے تو اسے اللہ رب العالمین نے کہا اسے مار کی سزا دو۔ اب سوسائٹی میں ایسے بات ہوتے ہیں تو لوگ دلائل پوچھتے ہیں الٹا، کیا دلیل ہے بھائی مارنے کی، بتائیے عورت کو۔ قرآن نہیں پڑھتے، اندھے ہو؟ اچھا جی چلے، مارنے کی بات آئی تو لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب پورا ون سائڈ بات ہو رہی نا، خالی مردوں کے حقوق بتائے جا رہے نا، عورتوں کے کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے عورت کی بد دماغی اور اس کی فتنہ فساد کی تربیت کے لیے یہ حکم کہا ہے، اور جو عورت کے اندر یہ چیز پائی جائے اس کے لیے یہ سارے طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بستر پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں۔ اتنا سب ہو گیا، مار بھی کھا رہے ہیں اور بستروں سے ان کو الگ بھی چھوڑ دیا گیا، ان کے حال پہ بھی رکھ دیا گیا، تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ انہیں بستر سے الگ چھوڑ دیا گیا، نصیحت کر دی گئی، پھر بھی نہیں مانے تو مار کی سزا بھی دی گئی۔ آج کل ایجوکیٹڈ فیملیوں کے اندر یہ سمجھنے میں آتا ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہے ایک سکندرآباد کے علاقے میں گیا تھا اسی ازواجی زندگی کے مسائل کے اندر دونوں کی اصلاح کے لیے، تو وہاں بتایا گیا کہ شوہر اگر غصے سے بھی بات کرے تو وہ جرم ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے دین کے ماننے والے لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین بیوی کو رکھنے کے جہاں آداب بتایا ہے وہیں پر اس کی تربیت کے بھی آداب دیا ہے۔ تربیت کے آداب دینے کا مقصد یہ کھلا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک غیر تربیت یافتہ عورت کسی کی زندگی میں آ سکتی ہے، جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جس کو افرادی زندگی کے اندر، ازواجی زندگی کے اندر کیا مراحل سے کیسے گزرنا ہے نہیں بتایا گیا ہے، تو ایسی بچیاں بھی کسی کی زندگی میں آ جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنا ہی رٹا لگا کہ نہیں میں ایسی زندگی جی ہوں، ایسا میں سٹ نہیں کر سکتی، تو گویا تم نے جو اللہ اس کے رسول کی آیات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے آخر میں فرماتا ہے اگر وہ اس مار کی سزا کے بعد اگر وہ تابع داری کرنے لگے، وہ سدھر جائے، وہ نیک ہو جائے، تو تم اس کے لیے ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ اب بہانے ہیلے نہیں نکالنا، مرد تو پہلے ایسا کری تھی نا، جب وہ ایسا کری تھی نا، جب یہ کی تھی نا، تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ فرما بردار ہو کر تمہاری فرما برداری کرنے لگ جائے تو اب ہیلے بانے تلاش نہ کرو۔
بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو۔ یہ کب ہے؟ گھر میں نصیحت کرنا شوہر بیوی کو، نصیحت کام نہیں دے رہی، بستر سے الگ چھوڑنا وہ بھی کام نہیں دے رہا، اس کے بعد مارو، جب یہ مارنا بھی کام نہیں دے رہا تو اللہ رب العالمین اب آگے دوسری آیت میں فرماتا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو۔ اب ایک آدمی عورت کو مار بھی لیا، سمجھا بھی لیا، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو رب کہتا ہے باقی یہ ہے کہ دو خاندان کے دو دانشمند آدمیوں کو لو، ایک عورت کی طرف سے دانشمند آدمی ہونا، عقلمند آدمی ہونا، ہوشیار آدمی ہونا، اسی طرح مرد کی طرف سے ایک عقلمند ایک ہوشیار آدمی ہونا۔ کیوں؟ کہتے ہیں نا اپنی پیٹھ ہمیں نظر نہیں آتی، اس طرح ہو سکتا ہے کہ شوہر کی غلطیاں شوہر کو نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ بیوی کی غلطیاں بیوی کو نظر نہ آئے، اس لیے دو افراد خاندان کے دو آدمیوں کو میاں بیوی کے جھگڑے کی صلح کے لیے بٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ کرتے عورت بھاگتی گلی کا لیڈر کون ہے، چر زبان کا، کون میرا سپورٹ کر سکتا، وہ دیکھ کے عورت کے خاندان والے وہاں بھاگتے، مرد اور مرد کے خاندان والے نکل کے ان لوگوں کے پاس بھاگتے جن کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ڈھنگ کی ہے، ایسے لوگوں کے پاس بھاگتے۔ تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اور اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے؟ سیاست نہیں، صلح کرنا چاہے، مرد کی طرف سے بھی ایک آدمی، عورت کی طرف سے بھی ایک آدمی، یہ دو نیک آدمی جب مل کے ان دونوں کی صلح کروانا چاہے، چاہت کیا ہونا؟ صلح کی ہونا، سیاست کی نہیں ہونا۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا؟ سیاست ہوتی، اچھا انہیں ان کا ہے، ٹھہرو اس کا کریں گے کام، اپن اس کا مسئلہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس، ہم اس کا کام کریں گے۔ ہمارے لیڈروں کو بولتے ہیں میں سنتا ہوں، میں تمہاری سوسائٹی میں جیتا ہوں تو اس لیے معلوم ہے۔ ہمارے یہاں جو دو آدمی ہوتے ہیں صلح کروانے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو دبانے کے لیے کسی اور کا سپورٹ لیتے ہیں اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ دونوں خاندان کے دو بڑے ہوشیار لوگ اگر صلح کرنا چاہے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کی صلح کروانا چاہے اور میل ملاپ کرا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں خاندان کی طرف سے جو ایک ایک آدمی کو مقرر کر رہے ہیں وہ دونوں بھی ایسے رہنا کہ حق و عدل کی بات کر کے دونوں کی غلطی جس کی ہو اس کی غلطی کو غلطی قرار دے کے، جس کی غلطی نہیں ہے اس کو سرا کے دونوں میں صلح کرنے والے ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے، ایسا اگر چاہنے والے ہیں تو دونوں میں صلح ہو جائے گی۔ آج کیا چلتا ہے؟ ہم بلائے تو نہیں آیا انہیں، چلو اس کا کام کریں گے، کام کرو تم لوگ، تمہاری بچی کو نکو بھیجو، بٹھا لو تم، ہم بات کریں گے اس سے۔ یہ صلح ہے، یہ صلح کرنے والوں کا ڈھنگ ہے۔ اچھا جی، یہ تو ایک اپنے معیار ذمہ داری کے حد تک کی بات ہو گئی۔ اب اس سے نچلے درجے کے بھی اسباب ہیں، اس سے گھٹیا درجے کے بھی اسباب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا۔ ارے ہاؤ جی، کر لیے جب سے تم یہی شروتے رہتے، تمہارا آدمی جیسا ہے معلوم ہے۔ بیوی چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاتی بیچاری، ہاں بالکل صحیح بول رہے، میری بات کر رہے انہوں۔ کہیں مرد کو چڑھا دیا جاتا ہے، ارے تیرے کو کیا معلوم ہے، تو کر لیے جب سے مر رہا ہو، عجیبی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتی عورت ہو، کیسا لے کے چل رہا کی تو۔ اب چلو میاں چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاتے، اور ایسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے والوں کا نام کیا ہے معلوم؟ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے، اور کوئی شوہر
کوئی بندہ کسی کے شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لوگ مزے لے کے بولتے پھر اس کی بیوی ایسا کری، کہتے اس کو چڑھائیں گے، چڑھا کے کیا کرتے؟ جنت سے محروم ہوتے۔ ہاں، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑوں کی صلاح کرنے میں اپنی سیاست جتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی مرد کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا جائے اور جو کوئی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ مسجد علی میں اس پر درس دے رہا تھا تو ایک صاحب نماز کے بعد آ کے کہنے لگے مولانا اب وہ کیا ہے کہ ان کا میٹر، لیکن ہم دونوں کو جدا کرانے کے واسطے بیچ میں گواہ بنے، ایسا بن سکتے کیا؟ کیوں ڈر ہے بھائی؟ ہاں، چور کی داڑھی میں تنکا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس لیے کہ جب چوری ہوتی نا، بیجا طرفداری کر کے ہم جو ہے تڑا لینے گئے تھے بھائی، ہم جو ہے روڈی سیٹر کا کام کرنے گئے تھے وہاں، اس لیے ڈر لگ گیا تو آ کے پوچھنے لگے مولانا ایسا کرے تو گناہ ہوتا؟ ہاں گناہ ہوتا۔ نبی نے کہا ہے کہ کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف جب تک نہیں بھڑکائے انہیں خلا طلاق کا فیصلہ لیتی ہی نہیں۔ کوئی بھی شوہر کو جب تک تم بیوی کے خلاف برا نہیں ورگلائے انہیں بھی خلا طلاق کا فیصلہ لیتا ہی نہیں۔ اب یہ کام ہماری سوسائٹی میں مرچی مسالے لگا کے ہوتے، کیسا؟ بھابھی کو چائے بنانے کے لیے رکھ دیے، یہ کون سا نیکی کا کام ہے یہ؟ ہاں، پھر جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی آیتیں ہیں ان کو پڑھو، ان پر ایمان لاؤ، نہیں یہ پہلے کے لوگوں کے واسطے تھا، ہدی للناس میں آپ نہیں تھے کیا؟ جب اللہ نے کہا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ساری انسانیت کے لیے تو آپ انسانوں میں نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ازواجی زندگی کے جھگڑوں کے جو اسباب ہیں بہت سارے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے ہر نکاح کے اندر قاضی پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی سے قرب حاصل کر کے اس کو حمل رہ گیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے اگر تم نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ مولوی صاحب یہ آیت کئی کو لے کے آئے میاں بیوی کی جھگڑے سے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق بتا رہا ہوں، اس آیت کریمہ سے وہ تعلق بتا رہا ہوں۔ میاں بیوی ہے، شادی کر لی ہے، دونوں کی زندگی میں اللہ نے اولاد کی خوشخبری دے دی۔ اب کسی ساس کو بہو کی کمبر میں تعویذ بندھانے کی فکر ہے، اب کسی ساس کو جو ہے نہیں کسی درگاہ کو بھیجنے کی فکر ہے، اب کسی سسرے کو اپنے حساب سے رکھنے کی فکر ہے۔ اچھا جی فکر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ دونوں مل کے تم کو اللہ ماں باپ بنانے والا ہے، تم دونوں اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کثرت کرو، بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے اولاد کی پرورش کی امید رکھتا ہو تو اس کی زندگی میں سکون آنا کیا فسادی آنا نا۔ جو اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے غیروں سے جا کے مانگ رہا ہے تو اس کی زندگی میں فساد ہی آئے گا نا۔ اللہ رب العالمین یہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی کر کے جو ہے وہ اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، پھر جب میاں بیوی سے قربت حاصل کی تو ان دونوں میں سے جب بیوی کو حمل رہ گیا تو وہ کچھ دن تک حمل لے کر چلتی پھرتی رہی۔ اللہ آگے فرماتا ہے جب اس کا حمل بوجھل ہو گیا تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، کیا بول کے؟ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ اللہ سے اب دعا کرنا، یہاں کیا ہو رہی؟ منت ہو رہی، کیا بول کے؟ اللہ اگر صحیح سالم میری بہو کو بچہ ہو گیا تو میں اس کے بال فلاں پیر کے نام اتار دوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
غیروں کے لیے اولاد صحیح سلامت دینے والا غیر، اور اس غیر کو کیا دیا جا رہا ہے؟ سر کے بال منت کے۔ بچہ پیدا ہو کے 7-8 مہینے ہو گئے، کیوں بال نہیں اتارے؟ جواب ملتا مولوی صاحب وہ منت کے ہے۔ اچھا جی، ایسے بھی بزرگ ہیں آپ کے پاس جو بالوں کے بھکاری، بالوں کے خاطر بیٹھے ہیں آپ سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ایسی باتیں آج معاشرے کے اندر ہیں۔ آپ بتائیے، جو زندگی، جو ازواجی زندگی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو راضی کرنے کے لیے جی رہی ہو، وہ زندگی میں جھگڑے فساد نہیں تو کیا آئے گا جی؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے۔ ارے مولوی صاحب، میاں بیوی کے جھگڑے کا عنوان ہے، یہ آیت کئی کو لا رہے؟ میاں بیوی کے اندر اس کو تکیہ کلام بنا کے استعمال کیا جاتا، اسی لیے یہ آیت لا کے بتا رہا ہوں کہ جھوٹ پر ہم کتنا ایمان لائے ہوئے ہیں، سچائی کو ہم کتنا ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، 2 دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالک پال لیے ہوئے لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات بتاتا ہے اور وہ سیدھی رات میں سمجھاتا ہے۔ آئیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں اور آپ کو بتلایا؟ اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں شروعات یہ ہوتی کہ تم ایسی بات بول کے میرا دل توڑ دیے۔ یہ کون سے شیشے کا تھا، کون سے پتھر کا تھا نہیں معلوم جو ٹوٹ گیا۔ ہاں، جھوٹ ہے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل میں میرے لیے ذرے بھی محبت نہیں۔ اللہ کہہ رہا 2 طرح کے دل بنائش نہیں تو یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ دلا توڑنے والی باتیں، اور ایسے کام کرتے کیوں ہو کہ جن کی وجہ سے دلا ٹوٹنے والے بات ہو جائیں؟ تو اکثر میاں بیوی کے درمیان یہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ نہیں ہمارا دل نہیں رکھے۔ دل رکھنے کیا کرنا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا تھا۔ کیسا کرنا تھا؟ اماں کو گھر میں نکو رکھو نکال دو بولے تو نکال دینا تھا، باوا کی نکو سنو بولے تو سننا تھا انو شوہر، تو بیوی کا دل سلامت رہتا تھا۔ اب باوا کی سن رہے انو اماں کی خدمت کر رہے، بیوی کا دل ٹوٹ رہا، تو ایسی بیوی زندگی میں سکون لا سکتی؟ ایسی بیوی کی وجہ سے کسی کا گھر سکون کا ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈرو، کسی آدمی کے سینے میں ہم نے 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، ایک آدمی دعویٰ کر رہا تھا، مکے میں ایک آدمی دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے اندر 2 دل ہیں، میں ایک دل سے اچھائی کرتا ہوں، ایک دل سے برائی۔ یہ جھوٹ ہے یہ۔ تو اللہ نے اس کی رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہی دلوں کی باتوں کو لے کر آج بھی کہیں زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہی دل ہے جہاں جھوٹ بھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کی اہمیت بیوی کے سامنے کم ہو جاتی ہے، اور بیوی کی اہمیت ماں باپ سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے یہ۔ اللہ نے ایسا دل کسی کو نہیں دیا۔ جو ایماندار ہوگا، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کو اپنے دل کے بارے میں بھی یہ سوچ لینا چاہیے، جس کا دل جب اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، وہ پہلے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھ کے ماں باپ کی عزت و احترام کرنے کو اپنا دین سمجھتا تھا۔ اب بعد میں ماں باپ اگر اسے بوجھ لگ رہے ہیں تو یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے دل اسے ایک ہی دیا تھا، 2 طرح کا نہیں دیا تھا۔ یہ اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے دیکھو سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں رب فرماتا ہے لے پالکوں کو۔ آج کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان؟ ایک جھگڑے کا سبب یہ بھی ہے، شادی ہو گئی، 2-4 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اگر اولاد نہیں ہوئی تو یہاں شروع ہو جاتے کیا بول کے؟ بچے نہیں ہو رہے تو شوہر کا منہ موٹا ہو جا رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے اولاد نہیں ہو رہی تو؟ ایسے بھی لوگ ہیں۔ پھر کیا کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کے ایرے غیرے کے پاس ناڑے بننے، تعویذہ بننے نکل جاتے، ڈورے بننے نکل جاتے۔ کیوں؟ اولاد ہی نہیں ہو رہی، شادی ہو کے 4 سال ہو گیا، بچے نہیں ہے، بچے ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے ہو،
اللہ نے کہا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں خالی بیٹے دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بانجھ بھی رکھتے ہیں۔ خالی بیٹا بیٹی سمجھ میں آ رہا، بانجھ رکھ رہے ہیں سو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اللہ بولے ہم کسی کو چاہے تو بانجھ بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو تقدیر پہ جب ایمان ہے، اللہ کی کتاب پہ جب ایمان ہے، اللہ پر جب ایمان ہے، تو اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے اگر اللہ اولاد نہیں دینا چاہ رہا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگ یہاں پر بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ کئی بیویاں شوہر سے اولاد نہ ہونے پر لڑتی ہیں، کئی شوہر بھی ایسے ہیں جو اولاد نہ ہونے پر بیوی کو خسروار کھڑا کرتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی کسی کھان پان کی وجہ سے، اگر کوئی آدمی غلط عادتوں کی وجہ سے اگر کمزور ہے، فزیکلی کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے دوا ہے، دواخانے ہیں، دنیا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ سب چھوڑ کر سب کچھ نارمل ہے مولوی صاحب پھر بھی نہیں ہو رہے، تو بیوی کو کوئی دوش دے رہے بھائی؟ سب کچھ نارمل ہے مولوی صاحب پھر بھی نہیں ہو رہے، شوہر کو کیوں بدنام کرتے پھر رہے بھائی؟ آج ایسے بھی بے غیرت لوگ زمین پہ جی رہے ہیں، جانتا ہوں میں ان کو جنہوں نے شوہر کو نامرد کہہ کر اپنی بچیوں کے رشتے توڑوائے، اپنی بچیوں کو لا کر گھر میں بٹھا لیے، اور ایک ازواجی زندگی کی جو عظمت تھی اس کو تار تار کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اسلام کے اندر جو میاں بیوی کے جھگڑوں کا سبب ہے وہ صرف شیطانیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں، اللہ فرماتا ہے تمہارا مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائشیں ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی بات کہہ دے تو وہ سچی پکی اور ہو کر ہی رہنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارا مال اور اولاد سراسر تمہارے لیے آزمائش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب میں بولوں کہ اللہ یہ اولاد، یہ بیوی، یہ مال اگر آزمائش ہے میں کیسا کروں؟ اللہ بولے کیسا نہیں کرنا، جیسا کرنا بتائے ویسے ہی کرنا، یہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کا اجر ہے تمہارے پاس، اللہ کے پاس اجر بڑا ہے۔ تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آیا، کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس پر سخت دل فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ ذمہ داری ایمان والوں کو کیا کہہ کر دی جا رہی ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہاں ایک عورت اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر نہیں کرتی ہے، وہ شوہر کو بچانے کی فکر کہاں کرے گی؟ ایک صاحب ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جن کی عمر لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 65 سال قریب ہے، وہ آدمی اس عمر میں کہتا ہے کیا اس عمر میں بیوی کے قریب آدمی کو رہنے کا حق نہیں ہے کیا؟ یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کا سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو انہوں نے ہی یہ بات مجھے کہی تھی کہ مجھے پابندی لگائی گئی ہے کہ اتنے دن آپ مت آؤ، آپ مت آؤ، آپ میرے قریب، میرے ساتھ آپ مت سو۔ تو یہ بیوی اگر کسی کے اوپر قید لگاتی ہے، اللہ کی قسم وہ لعنتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کا سبب ہے۔ پھر عورتیں اور بیٹھ کے چیموں کو یہاں چلتی ہے کیا بول کے، یہ عمر میں ان کو کیا سدھرا دے کو شادی کرتے کہتے کیا کریں گا؟ نیکی نہیں کرا تو کیا گناہ کریں گا؟ شادی کرنا نیکی ہے، زنا کرنا گناہ ہے۔ تم لوگوں نے گناہ کو آسان کر دیا ہے اور دین کو بدنام کر دیا ہے۔ اور اس عمر میں ان کو کیا سدھری؟ ان کو جو سدھری وہ نیکی کی سدھری ہے۔ وہ عمر میں بھی اگر وہ شادی کرے، اس سے اگر کوئی وہ 65 سال کی عمر میں بھی اگر وہ کسی کا گھر بسائے، اگر 65 سال کی عمر میں بھی وہ کسی سے نکاح کرے تو اللہ کے یہاں وہ معتبر ہے، مؤسس ہے۔ لیکن تمہارے پاس صحت اور سلامتی کے باوجود اگر ایک عورت شوہر سے دوری اختیار کرتی ہے تو یہ شیطانیت کر رہی ہے، یہ لعنتی کام کر رہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے پاس اس کے لیے سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس ایندھن سے بچاؤ، اس ایندھن ہونے سے بچاؤ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے سخت دل فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ وہاں کوئی ہمدردی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ،
جہنم کا جو عذاب ہے وہ سہنے پہ تمہارے اوپر کوئی ترس نہیں کھایا جائے گا۔ یہاں شوہر ضرورت پڑی تو ایک مار مارے گا، ضرورت پڑی تو تمہیں لاڑ پیار بھی کرے گا، لیکن وہاں جس جہنم میں تم ان اداؤں کی وجہ سے جانے والی ہو، جہاں جس کے اندر داخل ہونے والے ہیں، وہ گناہ، وہ عذاب جو ہے بہت دردناک ہے، جس کے اوپر اندھے اور بہرے فرشتے اللہ رب العالمین نے سخت دل فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ وہ سخت دل فرشتے تمہیں کوئی ہمدردی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، تو اس وقت کے ہولناکیوں کو یاد کرو۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، بے شمار آیات اس کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتی تھی۔ ہم عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر کسی پر بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اور آگے، اے اللہ کے رسول، اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، میرا زبانی طور پر 100 عورتوں سے بیعت کی بات چیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہر عورت سے الگ الگ طور پر بیعت کرنے کی بات چیت ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر ہوئی کہ صحابیہ کہتی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم کچھ انصار کی عورتوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کی پاس گئے، اور جا کر ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بیعت کرتی ہیں۔ کیا باتوں پر؟ اس بات پہ ہم بیعت کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس جا کے ان باتوں پہ بیعت کی۔ کن باتوں پہ؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ اگر کوئی عورت اللہ ہی کی عبادت کرنے والی ہے اور شرک سے بچنے والی ہے تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ مومنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون اور کہتی ہے، کیا کہتی ہیں؟ چوری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر! عورتوں کے ایمان میں یہ بات بھی ہے، چوری نہیں کریں گی۔ چوری کرنے کے لیے دیوارہ کودنے جانے والی بات ہے کیا یہاں؟ چوری وہی شنا جو اپنے ہاتھ میں رہتے ہوئے، اپنے اختیار میں ہوتے ہوئے، اسی میں سے شوہر سے چھپا کر ڈنڈی مارے، یا خاندان کی نظر میں دھول جھونک کر کوئی چیز کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کسی چیز کو حاصل کرنے اور پتہ بھی چلنے نہ دے، یہی تو چوری ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایمان والی عورتیں چوری نہ کرنے کی بھی بیعت کرتی تھی۔ آج کون سی بیعت ہو رہی ہے؟ آج کی بیعت کیا ہو رہی ہے؟ پھول کا ہار، ڈکاشن کی پیالی، یہ آج کی بیعتیں ہو رہی ہے۔ یہاں نبی کے پاس عورتیں بیعت کر رہی تھی، کیا بیعت کر رہی تھی؟ ہم اپنی طرف سے جھوٹ نہیں گڑھ کر کسی کو بدنام بہتان نہیں لگائیں گی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس وعدہ کر رہی تھی، بیعت کر رہی تھی عورتیں یہ کہہ کر کے، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ پلاننگ کر کے کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گی، انہیں ویسی دکھ رہی، انہیں ایسی دکھ رہی، انہیں وہ کر رہی، اس کی چال غلط ہے، چلن غلط ہے، یہ باتیں کوڈ ورڈ کر کے کسی عورت کے اوپر غلط بہتان لگانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس عورتیں بیعت کرتی تھیں۔ کیوں؟ یہ عورتوں میں عام ہونے والی باتیں ہیں، اسی لیے وہ عورتیں آ کے اللہ کے نبی کے پاس بیعت کی کہ اللہ کے نبی، ہم ایمان لا چکی ہیں، یہ سب کامیاب نہیں کریں گی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کی پابندی کریں گی، اور کسی نیک کام میں اپنے شوہر کی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اور تو آپ نے فرمایا اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق تم پابند ہو گئی ہو۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سر سے بھی زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بول کے عورتوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا،
آج کا کون کی فقیر کون کی پیر ہماری گلی گلی میں پیرنیاں مردنیوں کے سلسلے چل رہے ہیں. بولوں تو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں ایسا بولتے بھائی، انہوں ایسا بولتے بھائی. کیا بولوں؟ جو نبی نہ کرے وہ تم کر کے نبی کے امتی کہلا رہے ہو اور میں نہ بولوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کا امتی وہ ہے جو کبھی کسی غیر عورت سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کر سکتا. کوئی نوجوان کسی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، کوئی مرد کسی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ارے نہیں بھائی ایسا بولتے ہیں. کیا بول رہے بھائی؟ جو نبی نہیں کرے وہ حرکت تم کیوں کرنے جا رہے؟ یہ بول رہے آپ کو. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام نے غزوہ کیا، اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی وہ صحبت نہ کی ہو، وہ آدمی ہمارے ساتھ جنگ پر نہ چلے. مولوی صاحب یہ کئی کو لے کے آ گئے آپ میاں بیوی کے جھگڑوں میں حدیث. یہ حدیث اس لیے لے کے آ گئے کہ انسانی نفسی خواہش کا کتنا اسلام نے ادب و احترام کیا ہے. اور یہ باتیں ممبر و محراب پہ اس لیے بھی نہیں ہوتی اکثر کہ لوگ کیا سمجھے، ارے بھائی کیا باتیں ہو رہی ہے، اس لیے لوگ نہیں بولتے. لیکن یہ حق ہے، یہ نہ بولا جا کر ہی آج ازواجی زندگی جا کر جو جس کو رب نے کہا تھا یہ محبت کا گہوارہ ہے، ازواجی زندگی کو جو نبی نے کہا تھا یہ سکون کی چادر ہے، جس کو رب نے کہا تھا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، یہ لباس جا کر بوریا بستر بنی ہوئی ہے. اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. یہ ازواجی زندگیاں آج چورستے پر آ گئی ہے، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ دو پیغمبر، عام لوگ بھی نہیں، کوئی لیڈرہ نہیں، جنگ کو نہیں جا رہے، دو پیغمبر جا رہے. دو پیغمبر جنگ کے میدان میں جا رہے تو انہوں بولے آج کسی کی شادی ہوئی ہے اور وہ بیوی سے نہیں ملا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ جنگ پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نفس ہے، اس کی ضرورت کے لیے نکاح کا بندوبست شریعت میں رکھا گیا ہے. آج عورتیں، بہت سی عورتیں کہتی ہیں نہیں ہمارا آدمی پی کے آ کے لڑتا، مول صاحب کیا کرنا. اب آدمی ہوش میں رہ جائے، اس کو پوچھو کیا طریقہ ہے، کیوں پی رہا؟ بولے تو ہاں مول صاحب کو ٹینشن ہے اندر کے، وہ عورتیں نہیں بولتے اس لیے ہم کیا کریں گے، پی لے کے آ جاتے ہیں. اب کیا بولے تو پی کے ہے بول کے بھی نام ہوتا، لہذا ہم پی کے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جہالت آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھری ہوئی ہے. عورتیں اپنے حقوق سے کتراتی ہے، پھر مردوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ یہ برائی کی طرف جا رہے ہیں. مرد برائی کی طرف نہیں جاتا ہے جب تک کہ عورت اگر اسے حلال لو کما کر لا رہا ہے، اسے حلال لقمہ تم کھلا کر اس کے حق تم اسے دو، وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا. یہ شیطانیت اور ہے دنیا نے جو پھیلا کے رکھا ہے، ہم دو ہمارے دوش رہنا ہے. کہتے کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا جو عورت زیادہ بچے جننے والی ہے اس سے نکاح کرو. یہ نبی کی باتیں جھوٹ ہے، یہ نبی کے باتوں پہ تمہارا ایمان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس عورت کو جتنی اولاد ہوگی میں قیامت کے دن اس کے اوپر فخر کروں گا. نبی تمہارے اوپر فخر کرے یہ تم کو پسند نہیں ہے. تم جو دو ہم دو ہمارے دو کی چکر میں میاں بیوی کی زندگی کو جہنم بنائی ہوئی ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی عورتیں اور مردوں کے اندر ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں اولاد سے بچنے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ آج بہت کچھ کام کرتے ہیں. وہ بولوں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ باتیں بھی ممبر پہ ہو رہی ہے، اس لیے اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی موجودگی میں، نبی کی موجودگی میں صحابہ نے کہا ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ انزال کرتے ہیں، وہ اولاد ہونے سے بچنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ایک آدمی ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ اللہ نے جس کو پیدا کرنا لکھ دیا ہے اس کو پیدا کر کے ہی رہے گا. تقدیر پہ بھی ایمان نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر. کہیں پیدا نہیں ہو رہے تو پریشانی ہے، کہیں پیدا ہو رہی تو پریشانی ہے. یہ آج ہماری قوم کی میاں بیوی کی جھگڑوں کا سبب بنا ہوا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن وہ سارے مسائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، اسی لیے مختصر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مثل پھسلی کے ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اسے ٹیڑھی ہی کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو۔ اب ٹیڑھی سے مراد یہ ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی، تمہارے اماں کی خدمت نہیں کرتی، تمہارے باپ بڈھے کو میں کہیں کو سنبھالوں، ایسی عورت نہیں۔ ٹیڑھی سے مراد یہ ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ٹیڑھا پن ایک عورت کی مزاج میں ہوتا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں بتلایا، کیا کہا؟ عورتیں اکثر کفر کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں نے دیکھا، اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ صحابیہ پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عورتیں جہنم میں کیوں جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا نہیں، شوہر کا کفر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ شوہر کا کفر کیسا کرتی ہے؟ شوہر کا کفر ایسا کرتی ہے کہ شادی ہوئے جب سے لے کے زندگی میں کوئی 10 سال جی لیتی، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، 20 سال شوہر کے ساتھ زندگی کرتی ہے، شوہر کئی زندگی کے کئی موقعوں میں اس کے ساتھ کتنی کی بھلائیاں کرتا ہے، وہ ساری بھلائیاں بھول جاتی ہے۔ ایک بار شوہر سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، شوہر سے اگر کوئی برا کام ہو جائے، شوہر یا اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو کیا کہتی ہے؟ ساری زندگی میں تم سے سکون نہیں پائی۔ یہ عورت کی کفر ہے، یہ عورت کا کفر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو عورت ایسا کہتی ہے وہ شوہر کا کفر کرتی ہے، تو شوہر کا کفر کر کے جہنم میں جانے سے بچو کہا گیا۔ تو شوہر 10 سال زندگی میں جتنا خوش رکھا وہ سب بھول گئے، ایک دن کچھ برائی آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، 1 سال کچھ آدمی تم کو خوش نہیں رکھ سکا تو تم اس چیز کو لے کر شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ میں ہوگی۔ تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنے اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کے اسباب میں اس حدیث کو اس لیے لایا ہوں کہ اکثر میاں بیوی کے جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ کیا وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ الگ تھلگ چھوڑ کے مل کے نہ رہے شوہر سے، شوہر سے ناراضگی ختم کر کے زندگی نہ گزارے، جب تک اللہ کہ فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک آخر حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاوند سے دریافت نہ کیا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ اب حدیث سنا رہا ہوں تو حدیث پہ عمل کرنے والے ہی سوچنا اس بات کو، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، خاوند سے شوہر سے نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ اب پی کے آ کے مارنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو عقل سے سلامت ہے، صحیح آدمی ہے، کو روز کما رہا ہے، لا رہا ہے، جا رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، ایسا آدمی اگر کسی اپنی بیوی کو مار دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آدمی سے نہ پوچھا جائے کہ تو نے بیوی کو کیوں مارا۔ اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ مارا تو مارا، کئی کو نہیں پوچھنا اس کو نہیں مارا، اس لیے نہیں پوچھنا کہ ایک اچھا آدمی جو حلال کما کر محنت کرنے والا ہے وہ آدمی جب بیوی کو مارنے پر آتا ہے تو کسی غلطی پر ہی مارتا ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں بچی کی غلطیاں نہ کو سنا مول صاحب، انہیں مارا کیسا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ مارا کیسا نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کا دشمن نہیں ہوتا کہ جو اسے مارے، اس کی اس غلطی پر اس کو مارتا ہے، اسی لیے اس سے جا کے بیٹی سے پوچھا جائے کہ بیٹی تو نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے مار کھائی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں، وہ مولوی بھی ہوں گا اس کو پہلے روڈ پہ لاؤ اور کھینچ کے کیسا مارا انہیں عورت کو بولتے،
سوچا جائے عورت کی بھی کیا غلطی ہے، عورت کیا کر رہی ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ساری باتیں آج معاشرے کے اندر ہمارے پاس کھیل تماشا بن گئی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے عروج پر ہیں۔ یہ چیزوں پہ غور کیا جائے، اگر اس کے اوپر سمجھایا جائے تو انشاءاللہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو کر زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت لقیطہ بن صبرہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی ہے، اس کی زبان میں کچھ نقص ہے، یعنی وہ فحش گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دے۔ جملہ دیکھیے، عورتیں کان کھول کر سن لے، عورتیں کان کھول کر سن لے کہ میری عورت کی زبان میں ایک نقص ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فحش گوئی کرتی ہے، یعنی جب زبان کھولتی ہے تو اماں بہن سب کو نواز کے چھوڑ دیتی ہے۔ موٹے انداز میں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ منہ کھولتی ہے تو سب کو گالی گلوچ دیتی ہے، پورے میرے خاندان کو گن دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوری جملہ، اسے طلاق دے دو۔ میں نے عرض کیا میری اس سے اولاد ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو، میرے کو اس سے اولاد ہے، میرے بچے ہیں اس سے۔ میں نے عرض کیا میری اس سے اولاد ہے اور اس کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واعظ و نصیحت کرو، اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہو تو وہ نصیحت قبول کر لے گی، اور اپنی اہلیہ کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ دیکھیے اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب خالی مرد کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کی کیا؟ یہ کیا عورت کی نہیں تو کس کی بات ہے؟ یہ اولاد بد زبان ہے، اس کے باوجود نبی کے سامنے شوہر نے شکایت کی، شوہر کو کہہ دیا گیا کہ جا تو اسے طلاق دے دے۔ اس کے بعد آدمی مجبوریاں پیش کرنے لگا۔ کیا مجبوریاں؟ مجھے بچے ہیں اس سے، اس کے ساتھ میں ایک لمبا وقت گزارا ہوں، بیوی ہے، کیسا اس کو ختم کر دوں رشتے سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نصیحت کر، اگر یہ واقعی بھلی ہے تو تیری نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے گی، اگر یہ واقعی بری ہے تو تیری نصیحت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس کو لونڈی کی طرح مار لیتے، پیٹ لیتے، جھگڑوں کو بڑھا لیتے، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلٹ کے بعد کہاں آئی؟ اسے طلاق دے دے۔ تو یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو شارٹ آؤٹ کرنے کا اسلام میں طریقہ ہے، لیکن یہ طریقوں کو چھوڑ کے آج لوگ الگ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے عروج پر چلتے ہیں۔ پھر میاں بیوی کے درمیان گیس کا تیل، پیٹرول ڈال کے آگ لگانے کے کام کرنے والے الگ ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے ایسے سارے فطروں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسلام کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی جہالت میں مسلمان جی رہے ہیں اللہ ان تمام مسلمانوں کو ایسی جہالت سے نکال دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔